حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ انجیل میں ہے۔ لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی انجیل، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس۔ یہ حواریین مسیح میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے، کینونیکل نہیں مانتے۔ 100 انجیلیں تھیں، 104 تھیں، جن میں سے 4 چنی ہیں انہوں نے، یہ بتی اور جان اور مرکس مارکس، یہ ہے۔ تو یہ 4 انجیلیں ہیں، انہوں نے تسلیم کی کہ یہ کینونیکلز ہیں، یہ تو ہیں حقیقی۔ باقی جو ہے 100 اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک ہے یہ برنباس۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، جیوڈاس کی، یہودا جیوڈاس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی سی۔ وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا۔ وہ غدار تھا، غداری کی سزا اسے ملنی تھی، وہ مل گئی۔ حضرت مسیح کو فرشتے 4 اٹھ رہے ہیں۔ جس کوٹھڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے، ایک باغ کے اندر روپوش تھے، اس کی چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں، چھت برابر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا۔ بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان۔ لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغضوب علیہم قرار دے دیا گیا۔ نوٹ کر لیجئے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے درپے جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اس امت کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں؟ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں؟ حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی؟ یہ اللہ کا قاعدہ رہا۔ سدوم اور عمورہ کی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام جہاں بھیجے گئے، مدین کا علاقہ جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے، اہل فرعون جن کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، سب ہلاک کر دیے گئے۔ کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا، نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ نبی آیا، اس نے دعوت دی، جس نے مان لیا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا، نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے آپت برباد ہو گئی۔ دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا، لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں۔ مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے ہلاک ہو جاؤ۔ تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ ہے ایک حکمت، میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا۔ فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ، اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی، کہ ان کو ابھی مہلت دے دی کہ تمہیں آخری استیصال، جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن، سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب، جبکہ قوم بالکل برباد، نسیہ منسیہ، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھے ہی نہیں آباد یہاں۔ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے، مکین نظر نہیں آتے۔ یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا، حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو پھانسی کا حکم تو ہو جائے، ایگزیکیوشن نہیں ہوتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے، اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ، ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے، عذاب استیصال، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب۔ وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت، لیکن اللہ نے ان کی مہلت دراز کی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا۔ 600 برس بعد حضرت مسیح کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا۔ اب پھر ایک موقع دیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا۔ دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں، تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کر